مشابہت ایک حالت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ مشابہت کرنے سے جس کی مشابہت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ عمومی طور پر یہ نامناسب عادت ہے، اسی لیے شریعت نے کفار سے مشابہت کے مسئلے کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کا کم از کم یہ تقاضا ہے کہ کفار سے مشابہت حرام ہے، اگرچہ ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مشابہت رکھنے والا شخص کافر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوستو، اس حدیث کو مطلق تشبیہ پر محفول کیا جا سکتا ہے جو کہ کفر کا موجب ہے اور کم از کم اس تشبیہ کے کچھ اجزاء کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی مشابہت ہوگی اس طرح کا حکم ہوگا۔ کفریہ کام میں مشابہت ہوگی تو کفر، گناہ کے کام میں مشابہت ہوگی تو گناہ، اور اگر ان کفار کے کسی خاص کام میں مشابہت ہوگی تو اس کا بھی حکم اسی کام کے مطابق لگے گا۔ بہرحال اس حدیث کا تقاضا ہے کہ مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے اس زمانے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تو لوگ جو ہیں مغرب سے جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان سے مشابہت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے سٹائلز اپناتے ہیں جو ان سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالوں کے کٹنگ کے حوالے سے بات کریں، جس طرح کے سٹائلز بنائے جاتے ہیں ان کی مشابہت بھی انگریزوں سے ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی داڑھی کی بات کی جائے تو فرنچ رکھی جاتی ہے یا اس طرح کے ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں جس کی کسی صورت بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کیا مسنون طریقہ ہے اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکامات دیے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جو جیسا رویہ اپنائے گا، جیسی سٹائلز اڈاپٹ کرے گا، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص حجم کے ساتھ جا کر رہا اور ان کے ساتھ نیز 9 روز اور محل جان میں شریک ہوا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ مذکورہ دونوں ارشاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ کی ان کے اعتقاد میں مشابہت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح صورتاً اور عموماً بھی ان کے اعمال اور صورت میں بھی ان کی مشابہت پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں پر اپنے عمل اور اپنے دیگر ارشادات سے مزید پختگی فرمائی ہے۔ مثلا ایک صحابی نے زعفران سے رنگا لباس پہنا ہوا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ یہ اجمیوں کا مذہبی لباس ہے۔ اسی طرح کسی نے بدہست کی طرح ایک چوٹی سر پر رکھ لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کا 10 محرم کے روزے کا معمول دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملا لو اور ان کی عموماً مخالفت کرو۔ اس طرح امامہ کو ٹوپی رکھ کر پہننے کا حکم دیا کہ بغیر ٹوپی پہننا یہود کی عادت ہے، اس کی مخالفت کرو۔ دوستو، بہرحال ایک نہیں کئی واقعات اور ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اعمال میں تبدیلی یا اس کو اس وجہ سے ترک فرمایا کہ وہ یہود کے اعمال سے ملتی تھی یا لباس اور اطوار جو ہیں وہ یہود اور دیگر مذاہب کی مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا بلکہ مشابہت کرنے والوں کو وعید بھی سنا دی کہ قیامت میں ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ جیسا ان کا حشر ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جو ان جیسے چیزیں جو ہے اسے اپنائے گا، ان کو فالو کرے گا اور وہ چیزیں کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کا جو ہے انہی کے ساتھ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ غیر مذاہب کی صورتیں اور عموماً مشابہت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 روز اور مہر جان جیسے غیر اسلامی تہواروں میں شرکت پر وعید سنائی ہے، اسی طرح بسنت، چوتھی، مایو، مہندی، کرسمس اور سالگرہ میں بھی شرکت کرنا، غیر اسلامی تہواروں میں یا تقاریب میں شرکت کرنا اس سے منع فرمایا ہے۔
ان سب کا حکم نوروز اور مہرجان میں شرکت جیسا ہے، لہٰذا عملی مشابہت کے ساتھ ان جیسے کپڑے، ان جیسے انداز اور ان کے مذہبی شعور کے نشانات والے کپڑے پہننا بھی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہے۔ ایسے بہت سے چیزیں جو ہیں، بہت سے ٹرینڈز آ چکے ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا جو ہے مذہب کچھ اور ہے، ان کی تاریخ کچھ اور ہے، وہ وہاں سے چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہیں اور لوگ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دے کر اپنی سوسائٹی کا حصہ بناتے جا رہے ہیں، جسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح احکامات دیے ہیں اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو جس جیسا رویہ اپنائے گا اس کو ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ یقینی طور پر ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اللہ کے پیارے نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آخرت کے دن جب اللہ انہیں اٹھائے تو اس کا وہ ان لوگوں میں موجود ہو جو اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ والے ولی ہوں۔ لیکن انسان دنیا میں جس جیسا رویہ اپنائے گا، جس جیسی چیزیں جو ہیں اڈاپٹ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اسے ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر آج ہم بالوں کی بات کریں تو اس طرح کے کٹنگ کروائی جاتی ہے، اس طرح کی حجامت کروائی جاتی ہے کہ بالوں کے سٹائلز جو ہیں وہ اس طرح کے بنائے جاتے ہیں جو مغربی لوگوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح داڑھی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مختلف قسم کے ڈیزائنز آ چکے ہیں، جس سے داڑھی کی بے حرمتی ہوتی ہے، فرینچ رکھی جاتی ہے اور بہت سے ایسے ڈیزائنز موجود ہیں جس کو دیکھ کر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوستو یہاں پر آپ کو مردوں کے لیے بال رکھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے بارے میں بتائیں تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ کانوں کی لو تک، دوسرا ہے کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک، اور تیسرا کندھوں تک۔ اور حج اور عمرہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال منڈوانا بھی ثابت ہے۔ بال بڑھ جائیں تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق بال رکھ لینے چاہیے۔ اگر اس کے مطابق کوئی نہ رکھے تو بال کٹوانے میں بہرحال اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ ہر طرف سے برابر کٹوائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بال کٹوانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے ہوں۔ نیز غیروں جیسی اور واضح قطع اختیار کرنا، ان جیسے بال بنوانا بھی اسلام میں جائز ہے، اور اس بارے میں واضح جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ اس طرح کا جو ڈیزائن ہے یا اس طرح کا جو سٹائل ہے اسے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسے ڈیزائن بنائے گا، ایسی چیزوں کے پیچھے جائے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ دوستو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح کی چیزیں اپنا رہے ہیں جس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے دکھتے ہیں، یہ ایک المیہ ہے سوسائٹی کا، اور اس میں ہم کتنے ملوث ہیں، آپ اس چیز کا کتنا شکار ہیں، نیچے کمنٹ میں جا کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سی رسم و رواج جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں جن کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا، جو ہم نے مغرب سے اڈاپٹ کی ہیں۔ مغرب میں ان چیزوں کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ ایسے بہت سے تہوار ہیں جو ہماری خوشیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات دیکھیں تو شادی ایک نکاح کا جو ایک بندھن ہے، خوبصورت بندھن ہے، وہ اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، جس میں اتنی رسم و رواج جو ہیں شامل کر لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ گھر بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، صرف اس وجہ سے کہ وہ شادی میں کس طرح سے چیزیں جو ہیں اس کو مینیج کریں گے، کس طرح سے پیسے کا انتظام کریں گے۔ اس وجہ سے معاشرے میں فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اسلام نے ہمیں اس چیز کا پیغام دیا ہے کہ ہم سادگی اپنائیں، ہم اپنے ہر معاملے کو آرام سے سادگی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لے کر جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک سادہ زندگی تھی۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم کہلاتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمارا مذہب جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ہم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ایک سوالیہ نشان کے طور پر آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسا رویہ اختیار کر کے، ان جیسا لباس پہن کر، ان جیسی مشابہت رکھ کر کیا قیامت کے دن ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ یا اگر ہم اللہ کے نیک بندوں جیسی مشابہت رکھیں گے تو کیا ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بالوں اور فرینچ کے حوالے سے جو مشابہت رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।